صفحہ نمبر 215 کفن از منشی پریم چند. تعارفی نوٹ. پریم چند کے افسانہ نگاری کے اہم خصوصیات: دیہات کی تصویر کشی، حقیقت نگاری، آدرش وار، سماجی انصاف، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، انسان دوستی، پلاٹ، کردار نگاری، نفسیاتی تجربہ، افسانے کی تکنیک، عام فہم زبان. کفن کا خلاصہ: فنی و فکری جائزہ. فنی جائزہ: آغاز و انجام، وحدت تاثر، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، پلاٹ، منظر نگاری، اسلوب، تجسس و جستجو. فکری جائزہ: بے حسی، غربت، منافقت، معاشرتی طنز. صفحہ نمبر 216 کفن. تعارفی نوٹ. نام: سری واستو دھنپت رائے. کلمی نام: پریم چند نواب رائے. باپ کا نام: عجائب رائے. ذات: سری واستو کاستک. پیدائش: 31 جولائی 1880. جائے پیدائش: الماہی، پانڈے پور کے قریب. تعلیم: ابتدائی تعلیم اردو فارسی روایتی ابتدائی درجوں کی تعلیم. نمبر 2 1910 انٹرمیڈیٹ پرائیویٹ سیکنڈ ڈویژن. نمبر 3 1911 BA الہ آباد یونیورسٹی سیکنڈ ڈویژن. پہلی شادی 15 سال کی عمر میں کر دی گئی. دوسری شادی شیورانی سے 1905 میں. اولاد: ایک بیٹی اور 2 بیٹے اور تیسرا بیٹا طفولیت میں فوت ہو گیا. ملازمت: 1899 میں ٹیچر ہوئے. مڈل اسکول، ہائی اسکول ٹیچر، ہیڈ ماسٹر اور ڈپٹی انسپکٹر تعلیم رہے. سرکاری ملازمت کے بعد پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ملازمت کی. 1922 میں تحریر عدم تعاون کے زیر اثر سرکاری ملازم سے استعفیٰ دے دیا. صفحہ نمبر 217 تصنیف. ناول کرشنا امکانی طور پر 1905 سے پہلے. ناول پریما وبھو 1905. سوز وطن کہانیوں کا مجموعہ 1906. ہندی کہانیاں لکھنے کا آغاز لگ بھگ 1913. جلوہ ایثار کا ہندی ترجمہ وردان کے نام سے شائع کیا گیا. تھائس کا ترجمہ انسکار کے عنوان سے شائع کیا گیا. چوگان ہستی اردو ہندی میں رنگ بھرمی کے نام سے چھپا. یہ پریم چند کا آخری ناول تھا جو پہلے اردو میں لکھا گیا، بعد ازاں ہندی میں. پریم آشرم رما چرچا ہندو بچوں کے لیے رامائن. پردہ مجاز کا کلپ ایک ناول ہے. ناول کرشن کنور پر تنقیدی مضمون سب سے پہلے تحریری زمانہ میں شائع ہونے کے لیے بھیجا تھا. اسرار معبد بنارس کے اخبار آواز خلق نے یہ انگریزی ناول سلسلہ وار شائع کیا. 1903 بازار حسن سیوا اسند 1914. اس ناول پر یہ الزام ہے کہ یہ انگریزی ناول وینٹی فیری سے ماخوذ ہے. پریم چند کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیات. پریم چند سے پہلے اردو افسانہ نگاری کی کوئی قابل ذکر روایت موجود نہیں تھی. مختصر قصے تھے اور وہ بھی محض گنتی کے جو آج شمار نہیں کیے جاتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پریم چند نے ہی اردو افسانے کی بنیاد ڈالی اور اس بنیاد پر شاندار محل تعمیر کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے. آئیے دیکھیے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جنہوں نے پریم چند کے افسانوں کو حیات جاویداں بخشی. صفحہ نمبر 218 دیہات کی تصویر کشی. پریم چند کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے ان سے پہلے ہمارے ادب میں گاؤں کا ذکر ناپید تھا. وہ صرف شہری زندگی ہی پیش کی جاتی تھی. اگر کہیں بھولے سے گاؤں کا نام آ بھی جاتا تو ایسے جیسے شاعری کی جا رہی ہو. گاؤں کے لہلہاتے ہوئے کھیتوں، لہلہاتی ہوئی ندیوں، صحت بخش آب و ہوا اور معصوم بے یارہ زندگی اس طرح دکھائی دی جاتی تھی جیسے وہاں ہر طرح خیریت ہے. کوئی مسئلہ وہاں سر اٹھاتا تو کوئی دکھ وہاں ہو کر نہیں گزرتا. ان کا سبب یہ ہے کہ ان مصنفوں نے گاؤں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بزرگوں سے اس کے دل کو خوش کرنے والے قصے سنے تھے. پریم چند کا معاملہ اس کے برعکس تھا. وہ گاؤں میں پلے بڑھے تھے. ہندوستانی گاؤں ان کے روم میں بس گیا تھا. پریم چند نے ہندوستانی گاؤں کو پروہت مہاجن زمیندار کے ظالمانہ شکنجے میں جکڑا ہوا پایا. پروہت کو دھرم کے نام پر کسان کا خون چوستے دیکھا. مہاجن کو دیکھا کہ وہ ضرورت مند کسان کو وہ اس طرح ادھار اور بیاج کے جال میں کس لیتا ہے وہ جنبش نہ کر سکے. زمیندار بھٹائی کے بہانے کسان کی محنت کمائی کو اپنے گودام میں بھر لیتا ہے. حقیقت نگاری پریم چند کے افسانوں کی دوسری اہم خصوصیت ہے. انہوں نے زندگی کو جیسا پایا بے کم و کاس ویسا ہی بیان کر دیا. مثلاً وہ ہندوستانی دیہات کو جنت کا نمونہ بنا کر پیش کر سکتے تھے جیسا کہ ادیب کرتے رہے.
ہمارے دیہات مصیبتوں کی آگ میں دوزخ کی طرح دھمک رہے تھے۔ پریم چند نے انہیں ویسا ہی دکھایا جیسے وہ اصلیت میں تھے۔ ایک مضمون میں پریم چند لکھتے ہیں کہ افسانہ حقائق کی فطری مصوری کو ہی اپنا مقصد سمجھتا ہے، اس میں تخلیقی باتیں کم اور تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک خط میں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ میرے قصے اکثر کسی نہ کسی مشاہدے یا تجربے پر مبنی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 219 آدرش واد۔ آدرش واد پریم چند کی فکر کا بنیادی عنصر ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ انسان فطرتاً نیک ہوتا ہے۔ ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ برا شخص بالکل ہی برا نہیں ہوتا، اس میں کہیں فرشتہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ اس پوشیدہ یا خوابیدار فرشتے کو ابھارنا اور اس کا سامنے لانا ایک کامیاب افسانہ نگار کا شیوا ہے۔ پریم چند انسان میں چھپی ہوئی نیکیوں کو بیدار کرنا اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہیں۔ سماجی انصاف کے پریم چند بہت قائل ہیں۔ یہ حقیقت کہ سماج کے ایک طبقے کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اور اسے اچھوت سمجھا جاتا ہے، انہیں بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ خون سفید اور صرف ایک آواز ایسی کہانیاں ہیں جن میں یہ مسئلہ بڑی فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ چھوت چھات صرف ان کے ساتھ ہی نہیں برتی جاتی تھی جنہیں چھوٹی ذات کا سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کا دائرہ وسیع تھا۔ قحط زدہ ایک کسان کا بچہ گھر سے بھاگ کر ایک عیسائی کے ہاں پناہ لیتا ہے، جو ان کے ہو کر وہ اپنے گاؤں میں لوٹتا ہے۔ جوان ہو کر جب وہ اپنے گاؤں میں لوٹتا ہے تو اسے اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اپنوں میں غیر بن کر رہوں، ذلت اٹھاؤں، مٹی کا گھڑا بھی میرے چھونے سے ناپاک ہو جائے، نہ یہ میری ہمت سے باہر ہے جن کے خون سفید ہو گئے ہوں، ان کے ساتھ رہنا فضول ہے۔ اس طرح وہ عورتوں اور بیواؤں کو بھی ان کا حق دلانا چاہتے تھے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پریم چند بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مذہب کے سلسلے میں ان کا رویہ بہت صحت مند تھا۔ دین دھرم کو وہ انسان کا نجی معاملہ خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک زبان اور تہذیب ایک الگ جز ہے اور مذہب ایک الگ شے ہے۔ مہاتما گاندھی سے وہ بہت متاثر تھے اور مہاتما گاندھی کی طرح ہی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ایک لازمی شرط خیال کرتے تھے۔ انسان دوستی دراصل وہ جذبہ ہے جو ان کے افکار و خیالات کی اساس ہے۔ انہوں نے جہاں انسانیت کو مجروح ہوتے دیکھا، جہاں انسان کو مبتلا الم پایا، ان کے دکھ درد میں شریک ہو گئے اور انہیں دور کرنے کے لیے قلم سے مدد لی۔ صفحہ نمبر 220 پولیس اور سرکاری افسروں کو بے گناہوں پر ظلم کرتے دیکھا تو اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اندھیرا، بھوک اور تنگ دستی کو دیکھا تو اس پر غم زدہ ہوئے۔ کفن، انسانوں کے ساتھ چھوت چھات کا برتاؤ دیکھا تو اس پر وار کیا۔ خون سفید، کسی کو قرض اور سود کی چکی میں پستے دیکھا تو انہیں ناگوار ہوا۔ سوا سیر گیہوں، کسی کو بے آسرا پایا تو انہیں رنج ہوا۔ پوست کی ذات، مختصر یہ کہ انسان دوستی کا جذبہ موج تہ نشین کی طرح ہے، ان کے تمام افسانوں کا کارفرما نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پریم چند ادب میں مقصدیت کے قائل ہیں اور اس کے ذریعے انسان زندگی سنوارنا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے دور کے مسائل پر غور کرتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہیں پریم چند کے افسانوں کے مواد اور موضوعات سے متعلق، اس کے ساتھ ہی ان کے فن کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ فنی مطالعہ، افسانے کو پرکھنے کے لیے اس کے موضوع اور مواد پر گفتگو کرنا ہی کافی نہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ دیکھنا ہے کہ افسانہ نگار مواد کو افسانے کا روپ دے دیں میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے، مطلب یہ کہ فن کے تقاضوں کو اس نے کس حد تک پورا کیا ہے۔ پریم چند ایک باشعور فنکار تھے۔ انہوں نے فن افسانہ نگاری کے رموز و نکات کو سمجھنے کی کوشش کی، دنیا کے بہترین افسانہ نگاروں اور ان کے کامیاب افسانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ ایک طرف انہوں نے ہندوستان کے قدیمی افسانوی ادب، کتھا، سرست ساگر، بیتال پچیسی، سنگھاسن بتیسی کی دلکشی کا راز جاننے کی کوشش کی تو دوسری طرف چیخوف، ٹالسٹائی، ٹیکور، موپاسا، آسگر والڈ اور اناتول فرانس کے افسانوں کا توجہ سے مطالعہ کیا۔ تقلید تو انہوں نے کسی کی ہی نہیں مگر کسب فیض ان سبھی سے کیا، اس لیے فن کی کسوٹی پر ان کے افسانے کھرے اترے۔ ذیل میں ہم تفصیل سے پریم چند کے افسانہ نگاری کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 221 پلاٹ کو افسانے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ واقعات خلاف فطرت ہوں تو ان کی ترتیب بھی
منطقی تسلسل نہ ہو تو اہم اور غیر اہم باتوں کو بے ڈنگے پن سے یکجا کر دیا جائے تو پلاٹ میں جھول پیدا ہو جاتا ہے اور افسانے میں کشش باقی نہیں رہتی۔ پریم چند کے افسانے اس عیب سے پاک ہیں۔ دراصل وہ حقیقی زندگی سے مواد اخذ کرتے ہیں اور واقعات کی ترتیب بھی اصل زندگی سے مستعار لیتے ہیں، اسی لیے بے ربط کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ پریم چند کے افسانوں کے پلاٹ مربوط اور گھٹے ہوئے ہیں۔ پلاٹ میں نظم و ضبط کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وحدت تاثر کو افسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری شے خیال کیا ہے، اور اس پر زور دیتے ہیں کہ افسانے میں ایک لفظ اور ایک فقرہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس کے مرکزی خیال کو واضح نہ کرتا ہو، اس لیے ان کے بیشتر پلاٹ بے عیب ہیں۔ کردار نگاری میں پریم چند نے بڑی فنکارانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ کردار نگاری فکشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ناول و افسانہ انسان کی سرگزشت ہے اور اسی سرگزشت کو مرکز بنا کر فنکار ہمیں اپنی ساری کائنات کی سیر کرا دیتا ہے، لیکن یہ سرگزشت اس وقت پرکشش اور پرتاثیر ہوتی ہے جب وہ حقیقی انسانوں سے تعلق رکھتی ہو۔ پریم چند نے حقیقی انسان، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عام انسان کو چنا اور بقول ایک نقاد کے اسے شہزادوں سے بڑھ کر حسن اور پرستان کی پریوں سے زیادہ دل نوازی بخش دی۔ نفسیاتی تجزیہ پریم چند کی کردار نگاری کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ وہ پرت کر کے اپنے کرداروں کے ذہن کو بے نقاب کرتے ہیں، جس سے ان کے کرداروں میں جان سی پڑ جاتی ہے۔ ان کی تقریباً ہر کہانی انسانی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے کو بے نقاب کرتی ہے۔ ان کے خیال میں اس وقت تک کردار نگاری حق ادا نہیں ہوتا جب تک اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ نہ پیش کیا جائے۔ پوس کی رات کا لکو کفن کے مدھو اور گھیسو، زیور کا ڈبہ کا ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی نمک کا دروغہ کا ہنسی دھران کے لافانی کردار ہیں۔ صفحہ نمبر 222۔ افسانے کی تکنیک پر اظہار خیال کرتے ہوئے پریم چند ایک جگہ کہتے ہیں کہ آج کل کہانی نئے طریقوں سے شروع کی جاتی ہے۔ کہیں دو دوستوں کے بارے میں گفتگو سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور کہیں پولیس رپورٹ کے ایک ورق سے۔ یہ انگریزی افسانہ نگار کی نقل ہے۔ اس سے کہانی ضروری طور پر پیچیدہ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ یورپ کی دیکھا دیکھی خطوں، ڈائریوں یا ذاتی یادداشتوں کے ذریعے بھی کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ میں نے خود بھی ان تمام طریقوں سے افسانے لکھے ہیں، لیکن در حقیقت ان کہانی کی روانی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے عام طور پر تو سیدھے سادے بیانیہ انداز میں افسانے لکھے، لیکن جیسا کہ خود انہوں نے لکھا ہے، صرف ضرورت کے مطابق انہوں نے تکنیک کے تجربے بھی کیے ہیں۔ عام فہم زبان کو پریم چند نے اپنے افسانوں کے لیے اپنایا اور تخلیقی زبان کا درجہ عطا کیا۔ بیان کی سادگی کو وہ افسانوں کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار ایک مضمون میں کیا ہے: افسانے میں ایک لفظ بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ افسانے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ بقول پروفیسر قمر رئیس، پریم چند کے فن کی ایک بڑی قوت ان کی سادہ اور سلیس زبان اور شفاف و بے تکلف طرز تحریر ہے۔ انہوں نے اردو کے افسانوی ادب کو ایک ایسا جاندار و شگفتہ اسلوب دیا جو تزنا تکلف اور ہر طرح کی آرائش سے پاک ہے۔ فکر و اظہار کا یہی وہ سادہ اور حقیقت پسندانہ اسلوب ہے جو جدید اردو افسانے میں پریم چند کی روایت کے تحفظ اور تسلسل کی شناخت بن گیا۔ پریم چند نے لکھنا شروع کیا تو دانستہ طور پر عربی فارسی کے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ صفحہ نمبر 223۔ دراصل وہ اس بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ صرف اردو ہی نہیں بلکہ عربی فارسی سے بھی وہ خوب واقف ہیں۔ اس سے ان کی عبارت میں ناہمواری پیدا ہو گئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سادگی کی طرف آئے اور عام فہم انداز بیاں اختیار کیا۔ پریم چند نے ایک مضمون میں لکھا ہے: ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو اور ہم میں حرکت، ہنگامہ اور روشنی پیدا کرے۔ اور پریم چند کے افسانوں میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ افسانہ کفن کا خلاصہ: ذات کے چمار گھیسو اور مدھو رشتے میں باپ بیٹا تھے۔ گھیسو اپنی عمر کے 60 سال گزار چکا تھا، اس کی بیوی بھی مر چکی تھی۔ مدھو جوان تھا۔ سردیوں کی ایک رات میں دونوں باپ بیٹا اپنے جھونپڑے کے دروازے پر آگ تاپ رہے تھے اور آلو بھون رہے تھے جو وہ کسی کھیت سے چرا کر لائے تھے۔ جھونپڑی کے اندر مدھو کی نوجوان بیوی زچگی کے عالم میں دروازہ سے بلبلا رہی تھی اور درد کی شدت سے بچھاڑیں کھا رہی تھی۔ اس کی دردناک چیخیں اگر دونوں کے کانوں سے برابر ٹکراتی تھیں، مگر دونوں اس قدر سنگ دل اور بے حس تھے کہ کوئی بھی اندر جا کر اس کی خبر گیری کرنے کو تیار نہ تھا، اسی لیے کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہ تھا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اندر گیا
تو اس عرصے میں دوسرا اس کے حصے کے آلو ہڑپ کر جائے گا۔ دونوں انتہائی کاہل، سست، کم کوش اور کام چور تھے۔ گاؤں زمینداروں کا گاؤں تھا اور یہاں مزدوری ملنا کوئی مشکل بات نہ تھی، مگر یہ دونوں تو کام کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے ان کی اس عادت کے پیش نظر لوگوں نے انہیں کام دینے کو بھی تیار نہ تھے۔ ان کی ڈٹائی اور بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ ننگے رہ لیتے، بھوکے سو جاتے، مگر ہاتھ پاؤں نہ ہلاتے۔ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے یا تو قرض لیتے یا پھر کھیتوں سے آلو، مٹر یا گنے وغیرہ چرا چرا کر کام چلاتے۔ صفحہ نمبر 224۔ جب سے مدھو کی شادی ہوئی تھی اور بھیدا گھر کی بہو بن کر آئی، ان کی سستی اور کائلی میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ بیچاری خود محنت کرتی اور ان دونوں کے دوزخی شکم کو بھرا رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا اور وہ درد کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ ان میں سے کوئی اس کی خبر لینے کو اندر نہ جاتا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح مدھو نے جا کر دیکھا اس کی بیوی مری پڑی تھی، اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر چکا تھا اور وہ خود مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ مکھیاں اس کے منہ پر بن بنا رہی تھیں۔ بدیا کی موت پر دونوں باپ بیٹا زور زور سے رونے لگے۔ پاس پڑوس کی عورتوں نے بدیا کی لاش کو سنبھالا اور یہ دونوں زمیندار کے پاس گئے۔ دونوں کی کام چوری اور کاہلی کی وجہ سے زمیندار کو ان سے سخت نفرت تھی، مگر گھیسو کی منت سماجت پر زمیندار نے مرنے والے کے کفن کے لیے 200 روپے دیے۔ زمیندار کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے دیا۔ اس طرح ان کے پاس 5 روپے کی رقم جمع ہو گئی۔ دونوں باپ بیٹا 5 روپے لے کر مرنے والی کے کفن خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلے۔ باپ کہنے لگا، جلانے کے لیے لکڑی تو مل گئی، بس معمولی سا کفن خرید لیتے ہیں۔ مگر پھر بولا کہ کفن تو لاش کے ساتھ ہی جل جائے گا، پھر رات کو لاش جلائیں گے تو کفن کون دیکھے گا؟ پھر اسے خیال آیا اگر یہی روپے پہلے مل جاتے تو اس کا دوا دارو کر لیتے۔ انہی خیالات میں ادھر ادھر گھومتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ دونوں ایک شراب خانے کے سامنے سے گزر رہے تھے اور کچھ دیر تذبذب کا شکار رہنے کے بعد گھیسو نے ایک بوتل شراب خریدی اور برآمدے میں بیٹھ کر دونوں شراب پینے لگے۔ نشے کی حالت میں انہیں یاد آیا کہ مرنے والی کتنی اچھی عورت تھی۔ وہ خود محنت کرتی تھی اور ان دونوں کو عیاشی کراتی، اور پھر مر کر بھی انہیں ایسے سرور سے سرشار کر دیا کہ ان کی روحیں تک خوش ہو گئیں۔ ان کے خیال میں اس نیکی کا ضرور اجر ملے گا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ بدیا ضرور جنت میں جائے گی۔ دونوں نے خوب شراب پی اور پوڑیاں بھی کھائیں۔ بچا ہوا کھانا بیکاری کو دے کر مرنے والے کے لیے دعا کرائی۔ پھر نشے کے عالم میں دونوں سڑک پر ناچتے اور گانے لگے اور ناچتے ناچتے وہیں تھک کر سو گئے۔ انہیں یہ تلخ حقیقت بالکل ہی یاد ہی نہ رہی تھی کہ ان کے گھر میں میت پڑی ہے۔ وہ اس کے کر کے کام، اس کا کریا کرم کا بندوبست انہیں کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 225۔ فنی و فکری جائزہ۔ سوال: افسانہ کفن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی کہانی زیادہ زندہ و پائندہ رہے گی۔ پریم چند کے اس افسانے کا مجموعی جائزہ لیں۔ جواب: پریم چند کا افسانہ اردو افسانے کے ارتقاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بقول سید وقار عظیم، پریم چند نے کفن لکھ کر نئے لکھنے والوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ذیل میں ہم اس افسانے کا فنی و فکری جائزہ پیش کرتے ہیں۔ فنی جائزہ: آغاز و انجام۔ افسانے کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ افسانے کا آغاز جس قدر چونکا دینے والا اور دلچسپ ہوگا وہ اسی قدر کامیاب ثابت ہوگا۔ پریم چند کی اسی فنی تکنیک سے بخوبی آگاہ تھے۔ افسانے کا آغاز یوں کرتے ہیں: جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بچھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدیا زچگی سے بچھاڑے کھا رہی تھی۔ اس طرح افسانے کا انجام بھی مجموعی تاثر پر بڑی حد تک اثر اندازی کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر قاسمی، افسانہ کفن کے آخری صفحات میں جہاں گھیسو اور مدھو ابھی شراب خانے میں بیٹھے شراب پیتے ہوئے سماجی نظام اور اخلاقی اقتدار پر تبصرہ کر رہے تھے، وہاں اپنے اعمال کے ساتھ عذاب و ثواب اور دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مکالمات میں پورے افسانے کی روح سمٹ کر آ گئی تھی۔ وحدت تاثر: افسانے کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو لیکن فنی مقصود و وحدت تاثر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک کہانی بیان کیا جائے۔ اس افسانے وحدت تاثر اس میں سے ایک کہانی کو آگے بڑھایا ہے۔ صفحہ نمبر 226۔ کردار نگاری۔ افسانہ کفن کی کردار نگاری کے اعتبار سے خوبصورت افسانہ ہے۔
جسے بلا شبہ پریم چند کا شاہکار افسانہ کہا جاتا ہے۔ افسانہ کفن فنی لحاظ سے گھیسو، مدھو اور بھدیا جیسے کرداروں پر مشتمل ہے، اور اس میں شک نہیں کہ گاؤں کے زمیندار اور دوسرے مزدور کار گاؤں کے لوگ اور کچھ رفیق القلب عورتیں بھی اس فنی تحریر میں ضمنی کرداروں کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ لیکن افسانے کے کردار مذکورہ بالا 3 کردار ہیں۔ افسانہ نگار پریم چند نے اس افسانے میں کردار نگاری کرتے ہوئے فن کرداری نگاری کے سبھی اصول کو برتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فنکار کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ وہ اس افسانے میں غریب طبقے کے افسانوں کی کردار نگاری کر رہا ہے۔ گھیسو اور مدھو اپنی تمام تر عادات و اطوار کے ساتھ افسانے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا دکھائی دیتے ہیں۔ افسانہ نگاروں نے ان دونوں کرداروں کی معاشی بدحالی کو بڑی کامیابی کے ساتھ اجاگر دکھایا ہے۔ پھر اسی معاشی بدحالی پسماندگی کی وجہ سے ان کی شخصیت میں سستی، کاہلی اور کام چوری بھی نظر آتی ہے۔ ان تمام تر کمزوریوں کے باعث غربت اور افلاس ہے۔ جہاں تک تیسری مرکزی کردار کا تعلق ہے تو عورت ہونے کے ناطے پریم چند نے بیماری کی حالت میں اس کی بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ افسانہ نگار نے بھدیا شخصیت میں مشرقی عورت کے خوبصورت کردار میں پیش کرتے ہوئے یہ تاثر بھی دکھایا ہے کہ گھاس چھیل کر یا لکڑیاں کاٹ کر یہ عورت سیر بھر آٹے کا بندوبست بھی کراتی اور اس طرح ان دونوں بے غیرتوں کا دوزخ بھی بھرتی۔ مکالمہ نگاری۔ جہاں تک مکالمہ نگاری کا تعلق ہے تو بے شک پریم چند مکالمہ نگاری کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں مکالموں کے ذریعے حالات و واقعات کی ایسی پیش رفت دکھاتے ہیں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے افسانہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ افسانہ کفن میں بھی ایسا ہی فنی مظاہرہ دکھایا گیا ہے۔ گھیسو اور مدھو کی باہمی گفتگو سے واقعی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دیہات کے دو ان پڑھ اور سادہ لو انسان باہمی جواب و سوال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، مرنا ہے جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا آؤں، تو بڑے بے درد ہے بے سال بھر جس کے ساتھ 1 سال کا سکھ بھوگا، اس سے اتنی ہی بے وفائی، تم نے 20 پوڑیاں کھائی ہوں گی، 20 سے زیادہ کھائی تھی، میں 50 کھا جاتا۔ گھیسو اور مدھو غربت اور افلاس کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکے۔ اس طرح کے مکالموں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پریم چند کے افسانہ کفن میں فن مکالمہ نگاری کا وہ زور دکھایا گیا ہے۔ ایک افسانہ نگار کی بس کی بات نہیں، کسی افسانے میں مکالموں کا فطری ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ پلاٹ۔ جہاں تک پلاٹ کا تعلق ہے تو فنی لحاظ سے بھی یہ کہانی کی ایک بنیادی خصوصیت یا عنصر ہوتا ہے۔ کہانی کا پلاٹ اگر مضبوط و مربوط ہو تو فنی اصول کے پیش نظر اسے ایک مکمل پلاٹ کا نام دے سکتے ہیں۔ جہاں تک کفن کے پلاٹ کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس افسانے کا پلاٹ انتہائی مسلسل تمام حالات و واقعات کے حوالے سے گھٹا ہوا ہے۔ اس کی فنی خوبی یہ ہے کہ تمام حالات و واقعات کی زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جس کے نتیجے میں پلاٹ تسلسل کی خصوصیت رکھتے ہوئے انتہائی رواں محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے افسانے کے پلاٹ میں کسی قسم کا کوئی خلا نہیں اور نہ ہی پلاٹ میں کسی قسم کا تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ پلاٹ کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے مابرا ہے اور افسانے میں سبھی حالات و واقعات ایک غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ منظر نگاری۔ منظر نگاری کہانی میں باللحاظ فن تصویر کشی یا منظر نگاری بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے قاری زندگی کے مسائل اور الجھنوں میں بعض اوقات اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، جس کے جاننے کے لیے افسانہ نگار پر تھوڑی دیر کے لیے قدرتی مناظر کی لفظی تصویر کشی کے ذریعے اپنے پڑھنے والے کو تر و تازہ اور پرسکون ماحول فراہم کر دیتا ہے۔ افسانہ کفن میں افسانہ نگار نے منظر کشی کر کے ایک اعلیٰ پائے کا افسانہ نگار ہونے پر مہر لگا دی ہے۔ صفحہ نمبر 228۔ منظر کشی کی مثال یہاں دی جاتی ہے جب دونوں باپ بیٹا گھیسو اور مدھو گرم آلو جلدی کھاتے ہیں۔ پریم چند نے اس موقع پر نہایت باریک بینی مصور کی طرح مرقع نگاری سے کام لیا ہے۔ لفظی تصویر کشی کے حوالے سے گرم آلو کھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا ناقابل فراموش مصوری ہے۔ اسلوب۔ جہاں تک افسانہ کفن کے اسلوب اور انداز تحریر کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند نے اس افسانے میں سادہ اور سلیس اور رواں دواں اور عام فہم عبارات آرائی سے کام لیا ہے۔ پورے افسانے میں چند مشکل اور نامانوس الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر بھوج، لالسا اور پتل وغیرہ۔ ان مشکل الفاظ کے علاوہ بے شک پوری عبارت آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ طنزیہ عبارت آرائی میں پریم چند کا خاصہ ہے۔
تجسس اور جستجو، فنی نقطۂ نظر سے تجسس اور جستجو میں بھی کہانی دلکشی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ تجسس اور جستجو میں عدم موجودگی میں افسانہ دلچسپی سے عاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند نے افسانہ کفن میں تجسس اور جستجو کا خیال رکھا۔ قدم قدم پر تجسس اور جستجو کے عناصر قاری کو افسانے کی طرف حیران کن انداز میں متوجہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے افسانے کی سرخی اور دلاویز تجسس کا باعث بنتی ہے۔ سرجی پڑھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آیا اس کفن میں کسی کی لاش ہوگی؟ کیا وہ لاش کسی جان لیوا بیماری کے نیچے کفن میں لپیٹی ہوگی، یا وہ کسی مقتول کی لاش؟ اس طرح بھدیا کی موت کے بعد یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ گاؤں میں کیا کوئی شخص ان لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہوگا؟ اس طرح مجموعی طور پر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک پریم چند نے افسانہ کفن میں تجسس اور جستجو میں ایک برقی روح رکھی ہے۔ صفحہ نمبر 229۔ فنی لحاظ سے تجسس اور جستجو نے افسانے کو دلکشی اور کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ فکری جائزہ۔ باللحاظ فکر پریم چند نے افسانہ کفن میں بہت سے معاشرتی اور سماجی مسائل پر بحث کی ہے اور زندگی کے مختلف روپ سے پردہ اٹھایا ہے۔ ذیل میں ہم کفن کا فکری جائزہ پیش کرتے ہیں۔ بے حسی۔ افسانہ نگار نے گھیسو اور مدھو کے حوالے سے یہ فکر انگیز حقیقت ظاہر کی ہے کہ جس معاشرے میں محنت کش اور اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، وہاں چوری چکاری، سستی، کاہلی اور عیاری اور مکاری کا دورہ ہونے لگتا ہے۔ گھیسو اور مدھو اس لیے کام چور اور نکھٹو بن گئے ہیں کہ اس معاشرے میں حقدار کا حق مارا جاتا ہے۔ گویا پریم چند کا فکری پیغام یہ ہے کہ جہاں پر انصاف کے بجائے ناانصافی، ظلم و ستم اور جبر کی حکمرانی ہو، نتیجے کے طور پر گھیسو اور مدھو جیسی بیمار ذہن کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ دراصل فکری طور پر پریم چند ایک اصلاحی تخلیقکار ہیں۔ وہ ہمیشہ ابدی کو پروان چڑھانے کے بجائے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس مقام میں بھی وہ یہ اصلاحی پیغام دے رہے ہیں کہ استحصالی معاشرے میں گھیسو اور مدھو کی طرح سست اور کاہل اور کامچور بن جانے کے بجائے حقیقی اقتدار اپنانا چاہیے۔ افسانہ نگار کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ استحصالی معاشرے میں جگر توڑ کر محنت کرنے والوں کو معاشی حالات گھیسو اور مدھو سے زیادہ اچھی نہ تھی، گویا اس لیے گھیسو اور مدھو یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اگرچہ محنت کرنے والے کی حالت پر اتنی جیسی ہو جائے تو محنت کیوں کریں؟ اس طرح وہ گھیسو اور مدھو کی سستی اور کاہلی اور کامچوری کا ذمہ دار استحصال معاشرے ہی کو ٹھکراتے ہیں۔ لیکن افسانہ نگار غیر محسوس انداز میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ استحصالی قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں گھیسو اور مدھو نہ پیدا ہوں اور نہ ہی پروان چڑھ سکیں۔ ایک لحاظ سے اس مایوسی اور بے دلی کی تمام تر ذمہ داری ان کی غاصبانہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں پر پڑتی ہے۔ اگر وہ محنت کشوں کا حق ان کا پسینہ ختم ہونے سے پہلے انصاف کر کے ترازو میں تول کر ادا کر دیں تو پھر کوئی گھیسو اور مدھو جیسی سست، کاہلی، چوری چکاری اور عیاری اور مکاری کا شکار نہ بنے۔ صفحہ نمبر 230۔ غربت۔ باپ بیٹے کے انسانی رشتے کی محبت اور قربانی دینے کے جذبے کی جگہ بھوک اور غربت اور پسماندگی پیدا کی ہے۔ ان کی حالت زار کا یہ حال ہے کہ گھر میں پڑی ہوئی بھدیا عالم نزاع میں پڑی ہوئی ہے، لیکن گھیسو اور مدھو دونوں میں ایک بھی اسے دیکھنے اندر نہیں جاتا، اسی لیے شاید کہ دوسرا سارے آلو ہڑپ کر نہ جائے۔ اسی طرح زوال پذیر معاشرے کے حوالے سے پریم چند نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ جہاں بے انصافی کا راج ہو، اس معاشرے کے لوگ گھیسو اور مدھو بن جاتے ہیں، نفسا نفسی اور ذات پرستی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے۔ معاشرے اور سماج کی سچی ترجمانی کرتے ہوئے پریم چند نے بھدیا کے روپ میں مشرقی عورت کے خلوص اور جذبہ ایثار اور قربانی کی عکاسی کی ہے۔ پسپائی کر کے یا گھاس چھیل کر بھدیا گھیسو اور مدھو جیسے نکھٹوؤں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی رہی۔ بے شک مشرقی معاشرے میں ہی بے شمار ایسی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ مشرقی خاتون کو اکثر پریم چند نے وفا کی دیوی کا نام سے یاد کیا ہے۔ بہرحال پریم چند یہ چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ پروان چڑھے جہاں گھیسو اور مدھو کے ساتھ غاصب گھیروں کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ہمیں ایک دوسرے کے حق میں غصب قوتوں یا گھیسوؤں اور مدھوؤں جیسی
سردمہری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ منافقت، استحصالی اور مادہ پرستی کے معاشرے میں پریم چند نے اپنے افسانے میں فکری لحاظ سے فرد کی دلی واردات اور دروغ گوئی سے پردہ اٹھایا ہے۔ گھیسو اور مدھو سرپٹکتی ہوئی تڑپتی بدیا کے پاس جا کر پوچھتے تک نہیں، اس کی حالت زار کو دور سے بھی دیکھتے نہیں، لیکن جب اس روح قفس عصری سے پرواز کر جاتی ہے تو وہاں دونوں اپنے حرص و ہوس کی تکمیل کا جامہ پہننے کی خاطر اس کی موت سے بھی فائدہ اٹھانے نکل جاتے ہیں۔ گھیسو آنکھوں میں آنسو بھر کر سرزمین پر رکھ کر گاؤں کے زمیندار کے حضور کہتا ہے، صفحہ نمبر 231: سرکار آدھی رات تک ہم دونوں اس کے سرہانے بیٹھے رہے، دوا دارو کچھ ہو سکا سب کیا، مگر وہ ہمیں دغا دے گئی۔ دراصل گھیسو اور مدھو نے بدیا پر جو دوا دارو کیا افسانے سے صاف ظاہر ہے، لیکن اس مقام پر یہ تلخ حقیقت پریم چند نے ظاہر کر دی۔ انسان مقامی انسانیت سے کس قدر گر چکا ہے۔ فرد منافقت اور دروغ گوئی کا عبادہ اوڑھ کر اپنے حرص و ہوس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ گھیسو اوپر مدھو کی یہ منافقت اور سنگ دلی تمام عالم و انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔ معاشرتی طنز، پریم چند نے کفن میں معاشرے کی رسوم و قیود پر بھی طنز کیا ہے۔ جس غریب کو تمام عمر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہ آیا ہو، اس کے لیے کفن کی ضرورت ہے۔ وہ کفن جو مردے کے ساتھ جل جاتا ہے۔ کفن کی قیمت ادا کرنے کے لیے دام میسر آ سکتے ہیں، لیکن علاج اور دوا کے بغیر انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ طنز کا عنصر اس کہانی میں نمایاں اور حاوی ہے۔ یہ طنز کہیں راوی کے بیانات میں ہے اور کہیں مکالمات میں۔ اس طنز کا روح کبھی ساہو کارواں اور دولت مندوں کی طرف ہوتا ہے، اور کبھی اس کا نشانہ ہمارے معاشرتی نظام ہے، جس میں طبقات کی تقسیم ذات پات اور معاشرتی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ کفن میں طنز کے متعلق مشرف احمد فرماتے ہیں، یوں تو پورا افسانہ ہی سماج پر طنز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس افسانے کے سامنے والے سردار کی بے حسی اور بے ضمیری ہمارے سماجی ڈھانچے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ افسانے کے مختلف حصوں میں بھی طنز کی زہریلی لہریں جگہ جگہ موجود۔ صفحہ نمبر 232: سوا سیر گھیوں از منشی پریم چند۔ افسانے کا خلاصہ، فنی و فکری جائزہ: فنی جائزہ، وحدت تاثر، آغاز و انجام، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، پلاٹ، تجسس و جستجو، اسلوب۔ فکری جائزہ، سود کی لعنت، استحصال معاشرہ، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، مذہبی توہم پرستی، اتفاق و بھائی چارے کا درس۔ سوا سیر گھیوں خلاصہ، افسانے کا آغاز شنکر کی قناعت پسندی اور سادگی سے ہوتا ہے، جو کھانا نہ ملنے پر پریشان نہیں ہوتا، مگر چربن پر گزار لیتا ہے۔ چربن نہ ملا تو پانی پی لیا اور رام کا نام لے کر سوتا رہتا ہے، لیکن وہ تھا مہمان نواز، جب کوئی مہمان آ جاتا تو خوب خاطر تواضع کرتا، خود تو بھوکا سوتا، لیکن مہمان یعنی سادھو کو کیسے بھوکا سلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھگوان کی بھگت جو ٹھہرے ہوتے ہیں۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہمارے سامنے وہ منظر آتا ہے جب ایک شام ایک مہاتما اس کے گھر آتا ہے۔ اس کا روپ کچھ یوں ہوتا ہے: چہرے پر جلال تھا، پتیالو گلے میں، جناح سر پر، پیتل کا کنڈال ہاتھ میں، کھڑاؤں پیر میں، اینک آنکھوں پر، غرض کہ پورا بھیس ان مہاتماؤں کا سا تھا جو رؤساء کے محلوں میں ریاضت، گاڑیوں پر مندروں کا طواف اور لوگوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے لذیذ غذائیں کھاتے ہیں۔ گھر میں جو کا آٹا تھا وہ انہیں کیسے کھلاتا؟ اب یہ طے تھا کہ مہاتما کو کیا کھلایا جائے۔ سوا سیر گھیوں ادھار لی اور بیوی نے پیس دی۔ مہاتما نے کھایا اور لمبی تان کر سو رہا۔ صبح عشیر بعد دے کر اس سے اپنا راستہ لے لیا، لیکن پروہت جی کا شنکر غلام بن گیا۔ 7 سالوں میں پروہت جی مہاجن ہوئے اور شنکر کسان سے مزدور ہو گیا۔ 7 سال کے بعد پروہت جی نے شنکر کو ٹوک کر کہا کہ کل آ کر اپنے بیچ بینک کا حساب لے جائے۔ تیرے ہاں 5.5 من گیہوں کب سے باقی ہے اور دینے کا نام نہیں لیتا۔
کیا ہضم کرنے کی نیت ہے؟ شنکر تعجب سے کہتا ہے کہ کب میں نے تم سے گھیو لیے تھے؟ پروہت جی نے سوا سیر گھیو کا ذکر کیا تو شنکر ساکت رہ گیا۔ یہ سوا سیر اب 5 من بن گیا تھا۔ اس طرح شنکر کا کام کاج کر کے جان چھڑانے سے کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی جان نہ چھوٹی۔ شنکر نے پھر پنڈت جی کے ہاں 20 برس تک غلامی بالآخر مر گیا۔ پنڈت جی نے ایشور کے دربار میں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور شنکر کے جوان بیٹے کی گردن پکڑ لی۔ وہ آج تک پنڈت کے ہاں کام کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 234۔ فنی و فکری جائزہ۔ فنی جائزہ: وحدت تاثر افسانے کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو، لیکن مقصد وحدت تاثر پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک خیال اور ایک کہانی کو بیان کیا جائے۔ اس افسانے میں وحدت تاثر یعنی اس میں ایک کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے جو کہ فنی لحاظ سے افسانے میں ہونی چاہیے۔ واحد فضا کی تاثر بندی افسانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آغاز و انجام: افسانے کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ افسانے کا آغاز جس قدر چونکا دینے والا ہے اور دلچسپ ہوگا وہ اسی قدر کامیاب ثابت ہوگا۔ پریم چند اس فنی نکتے سے بخوبی آگاہ تھے۔ اپنے افسانے کے آغاز میں وہ یوں کہتے ہیں: کسی گاؤں میں شنکر نامی ایک کورمی کسان تھا۔ سیدھا سادہ غریب آدمی تھا، اپنے کام سے کام، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں۔ اس طرح افسانے کا انجام بھی مجموعی تاثر پر بڑی حد تک اثر اندازی کرتا ہے۔ وہ آخری انجام جو ہے اچھی اور نہایت دلکش ہے۔ کردار نگاری: پریم چند کا یہ افسانہ شنکر، پنڈت مہاتما جی، شنکر کے بھائی منگت، شنکر کی بیوی جیسے کرداروں پر مشتمل ہے۔ اس افسانے کا بڑا کردار شنکر ہے۔ افسانہ نگار نے نہایت باریک بینی سے اور نفسیاتی بینی سے کام لیتے ہوئے شنکر کی ظاہری اور اندرونی کیفیت و جذبات کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ وہ اگرچہ غریب اور مفلس بے نوا ہے، لیکن مذہب کا کھرا ہے اور مذہب کا احترام اور جذبہ مہمان نوازی کے تحت مہاتما جی کی خاطر مدارت کرنے کی غرض سے گیہوں کے آٹے کا بندوبست کرتا ہے، جبکہ خود چربن اور جوں کی خورش پر گزارا کر لیتا ہے۔ افسانہ نگار اسے ایک مظلوم کردار کے روپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہیں۔ افسانہ نگار اس کردار کو پیش کر کے کردار نگاری کے آسمان پر نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 235۔ افسانہ نگار نے مہاجن کی کردار نگاری کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا ہے کہ مہاجن ایک بے رحم اور لالچی شخص ہے۔ پریم چند نے مذکور بنیے کی کردار نگاری ایسی فنکاری کے ساتھ کی ہے کہ اس سود خور مہاجن کی تمام تر نحوست، خود غرضی، عیاری و مکاری اور سنگ دلی بے پردہ ہو کر سامنے آ گئی ہے، اور قاری کے دل میں اس کے لیے نفرت کے دریچے واہ ہوتے ہیں، اور یہی افسانہ نگار کا سب سے بڑا کمال ہے۔ مختصر یہ کہ افسانہ نگار نے اس افسانے میں کردار نگاری کرتے ہوئے فن کردار نگاری کے تمام اصولوں کو پیش کیا ہے۔ مکالمہ نگاری: سوا سیر گھیو میں مکالمہ نگاری بہترین ہے۔ افسانہ نگار نے انتہائی شستہ و برجستہ مکالمات کے سہارے افسانے میں مجموعی فضا کو خوشگوار بنایا ہے۔ ہر کردار موقع محل کے مطابق اپنی ذہنی سطح کے پیش نظریات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ افسانے کے کرداروں کی گفتگو سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات کرنے والے کی معاشی حالت کے ساتھ ساتھ ذہنی سطح یہ کیسی ہے۔ مثلاً شنکر پنڈت سے کہتا ہے: پانڈے کیوں ایک غریب کو ستاتے ہو؟ میرے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، اتنا گھیو کس کے گھر سے دوں گا؟ جواب پر واحد جی نے بات اس کی خود غرضی اور غمازی پر دلالت کرتی ہے۔ جس کے گھر سے چاہے لے آؤ، میں چٹانگ بھر بھی نہ چھوڑوں گا، یہاں نہ دو گے بھگوان ان کے گھر دو گے۔ اس کے علاوہ شنکر جیسی دیہاتی، ان پڑھ اور سادہ لو زبان کی کردار اور کسی زبان سے بیجار مجہوری، گامی اور پکڑ جیسے الفاظ ادا کروا کر افسانہ نگار نے کردار کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فطری مکالمہ نگاری کی بہترین ثبوت فراہم پہنچایا ہے۔ پلاٹ سے مراد واقعات یا افسانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش کرنا ہے جس کے مختلف اجزاء کی ترکیب۔ اس افسانے کا پلاٹ سیدھا سادہ ہے، جس میں حالات و واقعات روانی اور تسلسل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی لیے ان میں کہیں بھی تضاد یا جھول نہیں پایا جاتا۔ سوا سیر گھیو کا پلاٹ انتہائی مربوط ہے، ہر وقت اتنی مناسب
اور موضوع جگہ پر پیش کیا گیا ہے۔ افسانے میں غیر ضروری حالات و واقعات کا نہ ہونا پلاٹ کی جامعیت اور اختصار کا باعث بنا ہے، جو کہ فنی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ البتہ افسانے کے آخر میں افسانہ نگار کا یہ کہنا ہے کہ ناظرین اس واقعے کو فرضی نہ سمجھیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے، فنی لحاظ سے افسانے کو کمزور بنا دیتا ہے۔ تجسس۔ مذکورہ افسانے میں کہاں تک تجسس کا تعلق ہے تو افسانے کا عنوان سواسر گھیوں خود اپنے تجسس اور جستجو کے عناصر لیے ہوئے ہے۔ ہم یہ دیکھنے کے لیے آخر سواسر گھیوں جیسے عنوانات کے تحت لکھے گئے افسانے میں کیسی کہانی ہوگی۔ اگلے ہی لمحے میں جو کہ خورش ہضم نہ کرنے والا مہاتما جی کا ذکر جبر چل نکلتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ گھیوں کا آٹا کہاں سے اور کیوں کر دستیاب ہوگا۔ اس سال کی سخت محنت اور مشقت کے بعد 60 روپے جمع کر کے شنکر مہاجن کے حوالے کر دیتا ہے، تو باقی ماندہ 15 روپے ہمارے لیے تجسس کی صورت میں ایک نئی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ اسلوب۔ جہاں تک افسانے کا انداز تحریر کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گنے چنے الفاظ کے علاوہ افسانے کی تمام تر عبارات سلیس اور سادہ اور عام فہم ہیں، جو کہ اس افسانے کی ایک فنی خصوصیت ہے۔ سادہ سلیس عبارت آرائی نے افسانے کو اور دل عزیز بناتے ہوئے دلچسپی سے ہمکنار کیا، اور قاری بغیر کسی اکتاہٹ کے افسانے کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اس افسانے کی زبان سادہ شستہ فارسی اور ہندی کے علاوہ غیر مانوس تراکیب سے خالی ہے۔ ضرب الامثال اور محاوروں کا صحیح استعمال کبھی انہیں قدرت حاصل ہوئی ہے۔ اسلوب کی سادگی اور سلاست کے ساتھ ساتھ بیان میں حلاوت اور ملامت، شیرینی قدرت بھی باہم جمع ہوتی گئی ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر افسانے کے اثرات میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ صفحہ نمبر 237 فکری جائزہ۔ سود کی لعنت۔ افسانہ سواسر گھیوں میں پریم چند اس حقیقت کو فکر انگیز پیرے میں اجاگر کر دیا ہے۔ اس میں افسانہ نگار نے خود سود کو بنیاد بنا کر ایک فکری پیغام دیا ہے۔ انہوں نے اس افسانے میں سود خوروں کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے سود نظام کی خرابی کو بے اعتدالیاں بڑی کامیابیوں کے ساتھ منظر عام پر لائی ہیں۔ معاشرے میں بہت سی دوسری خرابیوں کے علاوہ افسانہ نگار نے یہ دکھاتا ہے کہ انسانیت سود کی ظالمانہ چکی میں پس رہی ہے تو عوام اس چکی کو توڑ دینے پر اکساتے ہیں۔ اسی لیے اگر یہی سودی چکی سلامت رہے تو معاشرے میں شنکر جیسے غریبوں کا کچومر نکل جائے۔ سودی نظام کے ہاتھوں غریب لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ سود خور کی قابل عزت حرکات و سکنات اور سنگدلانہ رویوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پریم چند نے سود کے خاتمے کی کوشش کی ہے اور یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ سود خور ہر لحاظ سے معاشرے میں ناقابل برداشت اور ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ استحصال معاشرہ۔ پریم چند نے اس افسانے میں بلا خوف و ہراس اس مضمون طبقہ وکالت کی ہے جو ایک افلاس زدہ اور معاشری دباؤ سے پسے ہوئے ہیں، بے روح طبقاتی معاشرے میں تعلق رکھتا ہے۔ اس معاشرے کے افراد اجتماعی شعور اور اخلاقی اقتدار سے محروم ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی شخصیتیں مسخ ہو گئی ہیں اور وہ انسانی ہمدردی اور انسانی دوستی جیسے بنیادی انسانی رویوں سے عاری ہو گئے ہیں۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ روپیہ کے لالچ نے مہاجن کو جنم دیا۔ سرمایہ داری کا رواج دولت کی غیر مساوی تقسیم ہو گئی اور ایک ہی معاشرے میں افراد روحانی طبقوں میں تقسیم ہونے کے بجائے مادی طبقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ پریم چند نے ان دونوں طبقوں کی ذہنیت کی عکاسی اس افسانے میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے کہ سواسر گھیوں ایک ظالم مہاجن کی خود ساختہ ترکیب سے 7 سالوں تک 5 من بن گئے اور مقروض زندگی پھر اس قرض کو اتارنے کی کوشش کے باوجود اتار نہ پایا اور 20 سال مہاجن کی غلامی کر کے جب وہ مر گیا تو قرض اس کے بیٹے کو ورثے کے طور پر منتقل ہوا۔ صفحہ نمبر 238 مذہبی توہم پرستی۔ فکری لحاظ سے پریم چند نے سب سے پہلے یہ ظاہر کیا ہے کہ معاشرے اور سماجی شنکر جیسے غریب مگر دریا دل انسان بڑے پرخلوص اور بے لوث اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خود تو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں مگر گھر پر آئے ہوئے مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ جیسے کہ شنکر خود تو خالی پیٹ سو جاتا ہے لیکن جب
مہاتما جی ان کے دروازے پر آتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی اور مذہبی پیشہ وری کا پورا خیال رکھتے ہیں، مہاتما جی کی خاطر متارت کرتے ہیں۔ شنکر کی حیثیت کے دو پہلو نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، ایک تو وہ مہمان نواز ہیں اور دوسرے مذہبی روایات کے پاسدار ہیں۔ دوسری طرف پنڈت مہاجن کے حوالے سے پریم چند نے معاشرے کی چوروں کو کھوکھلا کرنے والی لالچی، خود غرضی انسانوں اور مذہبی پرور ٹھیکیداروں کا بھی بھرم کھولا۔ افسانہ نگار نے یہ تلخ حقیقت ظاہر کر دی ہے کہ مہاجن جیسے حرص کے بندے ہر وقت اپنا دنیاوی فائدہ سوچتے ہیں، جیسے کہ ظالم بنیاں اپنے آپ کو زاہد و عابد ظاہر کرتے ہوئے شنکر کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اتفاق و بھائی چارے کا درس۔ اس افسانے میں شنکر کا بھائی منگل کے حوالے سے افسانہ نگار نے محبت اور شفقت اور اتفاق و اتحاد بھائی چارے کی تلقین کی ہے۔ جیسا کہ شنکر اور منگل جب تک اکٹھے تھے کسان تھے، علادگی کی صورت میں مزدور بن گئے، 5-20 کی رقم زمین تقسیم ہو کر آدھی رہ گئی، 2 بیل تھے، ایک نے ایک لے لیا، پہلے ہانڈی پکتی تھی اب 2 پکنے لگ گئیں۔ یہ کمزوری، نقصان اور بے برکتی کا ثبوت ہے، لیکن افسانہ نگار کے مطابق معاشرے میں اگر منگل جیسے انسان بستے ہوتے تو کبھی بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ افسانہ نگار یہ نہیں چاہتے کہ منگل جیسے بے اتفاق اور خود غرض انسان معاشرے میں موجود ہوں، کیونکہ ایسے انسان معاشرے بھائی چارے کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 229، زیور کا ڈبہ، افسانے کا خلاصہ، فنی و فکری جائزہ۔ فنی جائزہ: وحدت تاثر، آغاز و انجام، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، پلاٹ، تجسس و جستجو، اسلوب۔ فکری جائزہ: معاشی بدحالی، شادی بیاہ اور رشتوں کا مسئلہ، فضول خرچی اور نمود و نمائش، طبقاتی درجہ بندی، نیکی کا بدلہ، نیکی۔ صفحہ نمبر 240، زیور کا ڈبہ، خلاصہ۔ زادرا کا ایک یادگار افسانہ زیور کا ڈبہ ہے۔ اس میں ہیروئن چندر پرکاش BA کرنے کے بعد ٹھاکر صاحب کے بیٹے ویر اندر کو ٹیوشن پڑھانے لگتا ہے۔ معاوضہ 30 روپے ماہوار اور 20 روپے کرایہ کا مکان رہائش کے لیے مفت ملتا ہے۔ پرکاش کی غربت کو اچھا سہارا مل گیا۔ ویر اندر کی شادی طے پاتی ہے، سارا کام کاج پرکاش کے سپرد ہوتا ہے۔ پرکاش نے 5000 کے زیور بنائے اور اپنی بیوی چمپا سے زیورات کا ذکر کرتا رہا۔ پرکاش کو چمپا کی حسرتوں کا احساس تھا۔ آخر وہ ایک رات پرکاش زیور کا ڈبہ چرا لایا۔ ٹھاکر صاحب نے پرکاش کے مکان کی چھت اور ملحقہ دیوار پر پاؤں کے نشان دیکھے مگر چپ رہے۔ پولیس تک کو اطلاع نہ دی۔ پرکاش اسی بہانے مکان تبدیل کر گیا اور بیکار بھی ہو گیا۔ بینک میں اسامی خالی ہوئی۔
ٹھاکر نے پرکاش کی نقد ضمانت 10,000 کی جمع کرا دی اور مکان کا کرایہ بھی ادا کرتے رہے۔ پرکاش کی حرکت سے چمپا آگاہ ہو گئی، وہ پرکاش سے نفرت کرنے لگی۔ پرکاش چوری سے تو پریشان تھا، بیوی کی نفرت سے بھی پریشان ہو گیا۔ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ ایک رات اس نے ٹھاکر کے گھرانے کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا، چپکے سے زیور کا ڈبہ ان کے گھر رکھ دیا۔ صبح وہ گھر گئے تو زیور دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پرکاش کی روح پر سے ضمیر کی ملامت کا بوجھ اتر گیا۔ چمپا کو جب زیور کا ڈبہ واپسی کا علم ہوا تو خوشی سے پرکاش کے گلے مل کر رو پڑی۔ پرکاش کو بیوی کا سا پیار بھی مل گیا۔ فنی و فکری جائزہ۔ فکری جائزہ وحدت تاثر۔ افسانے کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو لیکن فنی مقصود و وحدت تاثر پیدا کرنا ہے، یعنی اس میں ایک خیال اور ایک کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس افسانے میں کہانی ایک بھرپور وحدت تاثر پیش کرتی ہے، یعنی اس میں ایک کہانی کو آگے بڑھایا گیا جو کہ فنی لحاظ سے افسانے میں ہونی چاہیے۔ وحدت فضا کی تاثر بندی افسانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 241۔ آغاز و انجام۔ افسانے کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ افسانے کا آغاز چونکا دینے والا اور دلچسپ ہوگا اور اس قدر کامیاب ثابت ہوگا کہ پریم چند اس فنی نکتے سے بخوبی آگاہ تھے۔ افسانے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے: BA پاس کرنے کے بعد چندر پرکاش ایک ٹیوشن کرنے کے سوا کچھ نہ سوچا۔ ان کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ اسی سال والد بھی چل بسے اور پرکاش زندگی کے جو شیر خواب میں دیکھا کرتا تھا وہ مٹی میں مل گئے۔ اس طرح کہانی کا خاتمہ اتنے خوبصورت طریقے سے ہوا کہ اس کے اندر سے ابھرنے والا اخلاقی سبق قاری کے دل میں اترا اور وہ بدی کی نفرت اور نیکی سے محبت کرنے کا توانا جذبہ حاصل کرتا ہے۔ کردار نگاری۔ فنی نقطہ نظر سے افسانہ چندر پرکاش، اس کی بیوی ٹھاکر اور ٹھاکرائن انات دیوی، اس کے بیٹے ویر اندر جیسے کرداروں پر مشتمل ہے۔ ان سبھی کرداروں میں چندر پرکاش کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ویر اندر کے علاوہ دوسرے کردار بھی پرکاش سے ہی اہمیت رکھتے ہیں اور حیثیت کے حامل ہیں۔ پریم چند کے مذکورہ افسانے میں کردار نگاری کرتے ہوئے ایک طرف فنی کردار کے سبھی قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھا، دوسری طرف یہ کردار نفسیاتی تجربہ کرتے ہوئے شخصیت کو اجاگر کرتے ہوئے مکمل کامیابی کا ثبوت باہم پہنچا دیتے ہیں۔ انسانی کمزوریوں اور بھول چوک کی مثالیں چندر پرکاش کے کردار میں موجود ہیں۔ چندر پرکاش ٹھاکر کو چکمہ دیتا ہے، یہ ضرور کسی نوکر کی کارستانی ہے۔ آنن فانن مکان تبدیل کرنا چندر پرکاش کے کردار کی ہوشیاری اور چالاکی ہے۔ اس طرح چندر پرکاش کی چوری کی ہوئی زیورات بیوی سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی اور جون کے مہینے میں کمرے کے اندر سونا چندر پرکاش کے نفسیاتی خوف، ڈر اور خدشات کا بہترین تجزیہ دکھائی دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 242۔ مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار کے حالات و واقعات کو راوی کی زبان بیان کرنے میں کے علاوہ حسب معمول مکالمہ نگاری سے بھی کام لیا گیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے طویل مکالموں کے ساتھ ساتھ مختصر شستہ و برجستہ سوالن جوابن کی صورت میں مؤثر مکالمہ نگاری بھی بروئے کار لاتی ہے۔ مثال کے طور پر: تمہاری کیا صلاح ہے؟ ویرو کا بیاہ کرا دوں، ایک بہت اچھے گھر کا پیغام آیا ہے۔ یہ تو ویرو بابو ہی پوچھیں، نہیں میں تم سے پوچھتی ہوں۔ اس افسانے میں ایسے مکالمے بھی موجود ہیں جو ذرا طویل ہو کے تقریر معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود طبیعت پر گراں نہیں گزرتے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مختصر اور موقع محل کے مطابق مؤثر مکالموں کے افسانوں کی جاذبیت میں بھی اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ موقع محل کے مطابق مرکزی کردار کی گفتگو افسانے کی فطری مکالمہ نگاری کو عین فطرت بنا دیتا ہے۔ کرداروں کی گفتگو کا فطری ہونا فنی نقطہ نظر سے بہت بڑی خصوصیت ہے۔ پلاٹ۔ جہاں تک افسانہ کے کردار کا تعلق ہے تو کہانی کا پلاٹ بالکل سادہ ہے۔ پلاٹ کی تعمیر و تشکیل اتنی خوبصورتی سے ہوتی ہے کہ واقعات کی کڑیاں ایک زنجیر کی شکل میں جکڑی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ افسانے کے پلاٹ میں کسی قسم کا خلا یا تضاد ہرگز نہیں پائی جاتی۔ کسی بھی پلاٹ کا مربوط اور مسلسل ہونا فنی نقطہ نظر سے بنیادی خصوصیت اور ضرورت ہے۔ زیور کا ڈبہ اسی فنی خصوصیات سے مالا مال ہے۔
تجسس اور جستجو۔ فنی نقطہ نظر سے تجسس اور جستجو کو فنکار اور زیور کا ڈبے میں بطور خاص برتا ہے۔ افسانے کی سرخی ہی اپنے اندر تجسس اور جستجو کی بے پناہ عناصر لیے ہوئے۔ افسانے کا عنوان پڑھتے ہی مختلف تجسس، خدشات اور سوالات کے نرقے میں ہچکولے کھانے لگتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے آیا اس عنوان کے تحت پریم چند نے کون سے آلات و واقعات فن کی لڑی میں پروئے ہوں گے۔ قاری افسانے کی دنیا میں محو ہو جاتا ہے۔ چندر پرکاش کی معاشی حالات اور اس کی بیوی چمپا کی مقصدیت قدم بقدم ہماری جستجو کو تحریک بنا دیتی ہے۔ اس طرح چندر پرکاش زیورات کے بارے میں ہی انتہائی حساس ہو جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چوری کا راز چمپا پر ظاہر ہو جائے اور ایک نئے تجسس کا باعث بنتی ہے۔ صفحہ نمبر 243۔ اس طرح پڑوس میں چوری ہو جانے کے بعد چندر پرکاش کا جون کے مہینے میں سخت گرمی میں بھی کمرے کے اندر سو جانا جس طرح چمپا کے تجسس کو تحریک کر دیتا ہے، بلکہ اسی طرح پڑھنے والا بھی زیادہ سے زیادہ تجسس ہونے لگتا ہے۔ بے شک شروع سے لے کر آخر تک زیور کا ڈبہ میں تجسس اور جستجو کی ایک برقی روح پائی جاتی ہے۔ اسلوب، فنی نقطہ نظر سے انداز تحریر یا اسلوب بھی بہت اہم چیز ہے۔ اس کے حوالے سے افسانہ زیور کا ڈبے پر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ افسانے کی عبارت سادہ، سلیس اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رواں ہے۔ پریم چند کبھی کبھار مشکل اور مانوس الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ زیور کا ڈبے میں کوئی ہی مشکل لفظ دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ اس افسانے کی سادگی، سلاست افسانے کی دلکشی، دلچسپی سے احاطہ کر دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ افسانہ پڑھتے ہوئے کہیں بھی قاری کو اکتاہٹ اور الجھن محسوس نہیں ہوتی۔ فکری جائزہ، فکری لحاظ سے افسانہ زیور کا ڈبہ انسانی رویوں، ایمانداری اور بے ایمانی، نیکی اور شرافت اور بدی برائی اور دوسرے معاشرتی اور سماجی مسائل مثلاً شادی بیاہ، رسم و رواج اور طبقاتی درجہ بندی کے متعلق ہے۔ معاشی بدحالی، چند پرکاش ایک تعلیم یافتہ BA پاس ہونہار نوجوان ہے، لیکن ذہانت اور متانت کے باوجود حالات اسے اجازت نہیں دیتے کہ مزید تعلیم حاصل کر سکے۔ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا دورہ یہ ہے کہ افسانہ نگار کے مطابق تعلیم یافتہ بیوی کی زبان طراز ہونے کے علاوہ جھوٹا کھانا اور موٹا پہننا ہرگز پسند نہیں کرتی۔ معاشی بدحالی کے پیش نظر افسانہ نگار نے یہ حقیقت ظاہر کر دی ہے کہ بے شمار ذہین و فطین لوگ بھی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، اور انہیں پیٹ پالنے کی خاطر چندر پرکاش کی طرح سرمایہ دار ٹھاکر کے ہاں 30 روپے کی ماہانہ ٹیوشن کرنی پڑتی ہے۔ صفحہ نمبر 244۔ شادی بیاہ اور رشتوں کا مسئلہ، اس افسانے میں پریم چند نے فکری حوالے سے شادی بیاہ اور رشتوں کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے۔ روایتی طور پر لوگوں کے لیے فقیر ہوتے ہیں، لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ ٹھاکرائن ان کا رشتہ طے کرنے کی خاطر پرکاش سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے، تمہاری کیا صلاح ہے؟ ویرو کا بیاہ کرا دوں؟ ایک بہت اچھے گھر کا پیغام آیا۔ جواب، چندر پرکاش کہتا ہے، یہ تو ویرو بابو سے پوچھئے، وہ نہیں، میں تم سے پوچھتی ہوں۔ دراصل اس مقام پر پریم چندر ٹھاکرائن پرکاش کے مابین ہونے والی گفتگو کے ذریعے یہ فکری پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے رشتے طے کرتے ہوئے لوگوں کے بجائے اپنی اولاد سے پوچھنا چاہیے۔ فضول خرچی اور نمود و نمائش، پریم چند جیسا اصلاحی افسانہ نگار فضول خرچی اور نمود و نمائش کے خلاف ہے۔ بلا ضرورت چکا چوند زیورات کی چمک دھمک، سونے کی بھرمار اور دھوم دھام کا خمیازہ زیور کی چوری کی صورت میں ٹھاکر صاحب بھگتنا پڑا۔ اگر ٹھاکر صاحب اس قدر فضول خرچی سے کام نہ لیتا تو ٹھیک ٹھاک نیک سیرت اور چندر پرکاش کی نیت ہرگز نہ بدلتی۔ صاف ظاہر ہے کہ چندر پرکاش جس کی بیوی کے پاس زیور تو کیا ڈھنگ کی ایک ساڑی بھی نہیں وہ کسی تقریب میں پہن کر جا سکے۔ وہ زیورات چندر پرکاش نے دیکھے تھے، چمپا نے نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ ایک بھوکے کی حیثیت سے چندر پرکاش کی نیت میں فتور آنا بھی عین فطری ہے۔ طبقاتی درجہ بندی، پریم چند نے اس مقام پر طبقاتی درجہ بندی اور کشمکش کی ترجمانی بھی دکھائی ہے کہ معاشرے اور سماج میں ایک طرف چمپا اور چندر پرکاش جیسے لوگ کی جنہیں ایک وقت کی روٹی بمشکل نصیب ہوتی ہے، اور دوسری طرف ٹھاکرائن اور ٹھاکر جیسے سرمایہ دار شادی بیاہ کے موقع پر بے طریق خرچ کرتے ہوئے
دھوم دھام سے پرتکلف دعوتیں رچاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 245۔ اور 5,000 کے زیورات بناتے ہیں۔ اس طرح طبقاتی ٹکراؤ اور حاسد چمپا اور چندر پرکاش کے شکوہ شکایت سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ چڑھتے ہوئے سورج کی بیچاری ہے رہی ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی۔ افسانہ نگار کی حیثیت سے ہمیشہ سے پریم چند نے نیکی کا بول بالا دکھایا ہے۔ ٹھاکر چھت پر قدموں کے نشان دیکھ کر سمجھ جانے کے باوجود لحاظ کے مارے کچھ نہیں بولتا۔ چندر پرکاش کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تو ٹھاکر صاحب اسے گھڑی دے دیتے ہیں۔ چمپا بیمار پڑتی ہے تو ڈاکٹر کی فیس ادا کر دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر چندر پرکاش کو بینک اسسٹنٹ مینیجر کی نوکری ملتی ہے تو 10,000 روپے کا ضمانت بھی ٹھاکر صاحب جمع کراتے ہیں۔ نیکی اور شرافت کی یہی بوچھار ہے کہ چندر پرکاش کے کمینے پن کو روند ڈالتی ہے۔ اس موقع پر افسانہ نگار کا یہ مقدس پیغام ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، گویا اس نیکی کو دریا بھی نہیں مٹا سکتی، اور ایک نہ ایک دن افسانے کے حوالے سے ضرور اپنا اثر دکھاتے ہوئے بدی پر غالب آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹھاکر صاحب احسان پروری، نیکی اور شرافت چندر پرکاش کے مردہ ضمیر کو تازیانہ لگاتے ہوئے اسے زندہ کر کے دکھاتی ہے۔ وہ چوری کیے ہوئے زیورات ٹھاکر صاحب کی نیکی و شرافت سے دوبارہ ان کے گھر چپکے سے چھوڑ آتا ہے۔ اس طرح فکری لحاظ سے پریم چند نیکی کا بول بالا دکھاتے ہوئے نیکی کا پرچار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 246۔ احمد ندیم قاسمی۔ تعارف اور افسانہ نگاری۔ تعارفی نوٹ: پیدائش 1916، ضلع سرگودا کی تحصیل خوشاب گاؤں آنگے۔ اصل نام احمد شاہ، تخلص ندیم، ادبی نام احمد ندیم قاسمی۔ والد کا نام پیر غلام نبی۔ تصنیف: رمجھم، شعلہ گل، دشت وفا، جلال و جمال، سناٹا، آس پاس، در و دیوار، چوپال، گھر سے گھر تک، سیلاب و گرداب، نیلا پتھر، بازار حیات اور برگ حنا۔ احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری۔ قاسمی صاحب ایک ہمہ صفت موصوف کثیر الجہد ادیب ہیں۔ وہ صحافی بھی ہیں، نقاد بھی اور ادیب بھی، دانشور بھی، شاعر بھی اور افسانہ نگار بھی، محقق بھی اور طنز و مزاح نگار بھی، ریڈیو، ٹی وی اور قلم سے وابستہ رہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ان کی شخصیت کی سادگی، پاکیزگی اور پراسراریت ایسی صفات ہیں جنہوں نے بے شمار لوگوں کو ان کا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعوں کی تعداد 15 ہے۔ 5 شعری مجموعے کے خالق ہیں۔ بچوں کے لیے کہانیاں اور نظمیں بھی تحریر کی ہیں۔ ندیم کے کئی افسانوں اور نظموں کا مجموعہ ترجمہ روسی، چینی، انگریزی، فارسی، ہندی، بنگلہ، مراٹھی، پشتو وغیرہ زبانوں میں ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 247۔ اور یوں احمد ندیم قاسمی صاحب صرف اردو کے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی ادیب کی حیثیت کے مالک ہو چکے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ابو الحسیت صدیقی کا کہنا ہے: میں ان کی شاعری اور افسانوں کے متعلق انگریزی اور اردو میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، اسی لیے یہاں اس کا اعادہ نہیں کرتا، البتہ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے قاسمی صاحب کو ویسا ہی پایا ہے جیسا کہ وہ اپنی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ سادگی اور خلوص ان کی شخصیت اور فن کے بنیادی عناصر ہیں۔ میں نے کم لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جن میں فرشتوں کی سی معصومیت ہے، اور بلا شبہ قاسمی صاحب ایسے ہی انسان ہیں اور فنکار ہیں۔ قاسمی صاحب کے قول و عمل میں تضاد نہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں ویسے ہی اپنے فن میں اور ویسے ہی اپنی روزمرہ زندگی میں ہیں۔ ڈاکٹر صادق اپنی ایک انگریزی مضمون میں قاسمی صاحب کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: احمد ندیم قاسمی کا شمار صنف اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے کسی بھی گزشتہ یا موجود ادیب کے مقابلے میں ان کے ہاں اچھی کہانیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی حقائق کی زبان ہی سے سب کچھ کہلوا لیتے ہیں، پڑھنے والے پر خود کو تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے جیسا کہ پریم چند عموماً کرتے ہیں۔ وہ اس طرح اپنی کہانیوں کا مجموعی تاثر کم کر دیتے ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ ان کی قدرت مکالمہ نگاری ہے۔ قاسمی صاحب زندگی کے ایک خاموش تماشائی ہیں۔ وہ زندگی کو جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہی اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی پختہ تخلیقات اور نمود و نمائش یا مبالغہ کا عنصر بہت کم ہے۔ اردو افسانے میں پریم چند کو اس صنف کے بانی ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ آج یہ صنف اپنے ارتقاء کے کئی منازل طے کر چکی ہے۔ اس ارتقائی سفر میں بہت سے فن ایسے ہیں جس کا نام افسانے کے نام کے ساتھ ساتھ وابستہ ہے۔
انہی ناموں میں سے ایک نام احمد ندیم قاسمی کا ہے۔ ان کے بارے میں پروفیسر اسلوب احمد انصاری کہتے ہیں، پریم چند کے بعد چند افسانہ نگاروں نے اردو افسانے کی روایت کو آگے بڑھایا اور زندگی اور سماج کی سنجیدگی فنی اور تنقید کے لیے استعمال کی۔ ان میں احمد ندیم قاسمی کا نام ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 248۔ اردو افسانہ نے بتدریج نہیں بلکہ حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ترقی کی بہت سی منزلیں ایک ہی جست میں طے کی ہیں، اور اس کے ارتقاء میں غیر ملکی افسانوں کے ترجموں اور خود یہاں کی صراحت سے بدلتی ہوئی معاشی اور اجتماعی زندگی کے حالات نے خاصا حصہ لیا ہے۔ افسانے کا فن بڑا ریاض چاہتا ہے۔ اس میں ایک منفرد تجربہ، مشاہدے کی ایک کاش، تاثر کی ایک تھرائی شواس ہی بسا کرتی ہے، لیکن یہ تجربہ، یہ مشاہدہ، یہ تاثر ایک جام جہاں نما ثابت ہوتا ہے، جس کی تجسیم کے وسیلے سے حقیقت کے بے شمار گوشے سمٹ کر روشنی میں ابھر آتے ہیں۔ یہ الفاظ کے دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ نگار زندگی کے چند جازائب نقطوں کو چن کر علادہ کر لیتا ہے اور پھر انہیں ایسے دلاویزی، شدت، تاثرات اور قطعیت کے ساتھ نمایاں کرتا ہے کہ پڑھنے والا ان پر پڑی خارجی اور اندرونی حقیقتوں کا ادراک کر سکے۔ غالب کے الفاظ میں قطرے میں دجلہ کا نظارہ کرتا ہے اور دوسرے کو کرانا افسانہ نگار کے لیے ایک بنیادی فنی تقاضا ہے۔ اردو افسانے کے ارتقاء پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغا احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے یوں تحریر کرتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بہت سے لکھنے والے جو تقسیم سے پہلے پوری دل جمعی کے ساتھ لکھتے رہے، دفعتاً غائب ہو گئے اور ایک کھیپ نئے لکھنے والوں کے سامنے آ گئی۔ پرانے لکھنے والوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے عادتاً لکھنا ترک کر دیا، لیکن اب ان کے فن میں آور کے اثرات نظر آتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی آگ و خون سے، ایک زبردست طوفان سے ایک تازہ لگن لے کر برآمد ہوئے اور اس بار اس کے فن نے افسانے کے میدان کو اپنی تر و تازگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ صفحہ نمبر 249۔ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ندیم قاسمی افسانہ نگاری کا آغاز تقسیم کے بعد ہوا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی افسانہ نگاری سے اپنے لیے اپنا مقام پیدا کر چکے تھے۔ ان کی دیہاتی زندگی کے متعلق افسانے بھی خاصے مقبول ہو چکے ہیں، لیکن تقسیم کے بعد ندیم نے جو افسانے لکھے ہیں ان کی تمام سابقہ افسانوں سے مختلف ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ندیم نے افسانہ نگاری کے پہلے دور میں دیہاتی زندگی ہی زیادہ تر عکاسی کی ہے۔ اس طرح ان افسانوں میں کوئی ایسا منفرد توانا رنگ پیدا نہ ہو سکا۔ مگر تقسیم کے بعد ندیم نے شہری زندگی کے تصادم اور اس تصادم کے نتیجے میں ابھرتے ہوئے کرداروں کے بارے میں افسانے لکھے ہیں۔ اس لیے فضا بھی سازگار تھی۔ تقسیم نے لاکھوں انسانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا، ہزاروں کی پرسکون زندگی المیہ سے دوچار ہوئی اور ایک داخلی اور خارجی تصادم نے انہیں کرداروں میں تبدیل کر دیا۔ احمد ندیم قاسمی ایک حقیقت پسند کہانی نگار ہیں۔ ان کی کہانیوں میں ان کے آس پاس حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگرچہ زیب داستاں کے لیے افسانہ نگار کو کچھ بڑھانا ہی پڑا، تاہم حقیقت کا قرب ان کے انسانوں کو دائمی اور تابندہ اور درخشاں حیثیت بخشا۔ ندیم کے کئی افسانے عالمی ادب کی حیات جاوید کے حامل بن چکے ہیں۔ ڈاکٹر قمر رئیس ندیم کی کہانی نگاری کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: ندیم کی کہانیاں اردو کے کسی بھی افسانہ نگار کی بہترین کہانیوں کی تعداد سے کم نہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ پچھلے 20-19 سال سے ندیم نے کوئی ایسی کہانی نہیں لکھی جو اس دور کی کہانیوں میں تیسرے درجے کی تخلیق کی گئی ہو، جب مواد پر گرفت دلچسپی، فضا، کیفیت اور معنویت کے احساس و شعور سے آری ہو۔ اس مدت میں جب کہ ان کے بعض دوسرے معاصرین کا فن و جمود اختیار سے دوچار تھا، ندیم کے افسانے کی تکمیل و ترقی کے مراحل طے کر چکے تھے۔ چوپال اور بگولے سے لے کر برگ حنا اور گھر سے گھر تک ندیم کی کہانیاں انہی حقائق سے بے نقابی ہیں۔ اس نے اپنی ہر نئی کہانی میں انسان کی ازرائی معصومیت، آسودگی، مسرت اور محبت کو تلاش کیا ہے، جس کے لیے خود اس کی روح تڑپ رہی ہے۔ اس کی پچھلی کہانیوں کے کردار اگلی کہانیوں میں جنم لیتے ہیں اور اس کی ابدی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 250۔ بدلتے ہوئے پیچیدہ حالات اور حقائق ان کے جذبات و احساسات کا
شعور کی کائنات بھی بدلتی ہے اور زیادہ تعداد ہوتی جاتی ہے۔ چوپایوں اور بگولوں میں ندیم نے جو کردار تخلیق کیے ہیں معصوم، سادہ، جذباتی اور جنون پرور ہیں۔ وہ زندگی کی حشر و خیز تضاد کا احساس رکھتے ہیں، لیکن ان کا ذہن زندگی کے اس مقدس شعور سے محروم ہے جو احساس کو عمل اور کشائش کی ایک راہ دکھاتا ہے۔ وہ جاگیرداروں اور تھانے داروں کی روح افزاؤں کی مظالم اس طرح گوارا کرتے ہیں جیسے وہ ناگزیر ہو، بھونچال یا سیلاب کی طرح فطرت کا قہر و غضب ہو۔ ان کو چار و رونا چار سہنا ہے۔ یہی کردار ان کے آنے والے افسانوی مجموعوں طلوع و غروب کے آبلے در و دیوار اور دوسرے مجموعوں میں نئے آموں کے سامنے آتے ہیں۔ پروفیسر سید وقار عظیم کہتے ہیں کہ ندیم کو اپنے گرد و پیش کی زندگی کا مبصر، مفسر، مصور، ترجمان اور وکیل کردار قرار دیا گیا ہے۔ وہ یوں کہ ندیم کے افسانوں کے موضوعات ان کے آس پاس کی زندگی ہی کے مسائل ہیں جن پر ندیم پہلے تو مشاہداتی نظر ڈالتے ہیں اور پھر ان کا تجزیہ کرتے ہیں، خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں پروفیسر اسلوب احمد انصاری قاسم صاحب کے افسانوی موضوعات اور مسائل پر یوں خامہ فرمائی کرتے ہیں: احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کے موضوعات اور ناہمواریاں ہیں جو ہماری زندگی میں قدم بہ قدم موجود ہیں اور ان کی وجہ سے ظلم و انتفاق کی بے شمار شکلیں ہیں، بیس بدل کر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور سیاست اور مذہب کے ٹھیکیدار ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر انہیں ہوا دیتے رہتے ہیں۔ جنگل کی تباہ کاریاں جن کا نشانہ وہ ضرورت مند بنتے ہیں جو اپنی مادی ضروریات سے مجبور ہو کر بخوشی دوسروں کے مقاصد برآری کے لیے خود کو پیش کر دیتے ہیں، فسادات اور ان کے عواقب ہیں جو آزادی کی نیلم پری اپنے جلوں میں لے کر آئی ہے۔ انتقام اور رقابت کی وہ آگ ہے جو قبائلی انسان کے کردار میں اتنی نمایاں ہے کہ معمولی سے غدر پر بھی انسانوں کو خاک و خون میں ملا دینے پر اکساتی رہتی ہے۔ یہ آگ آج بھی رہ رہ کر بھڑک اٹھتی ہے۔ عشق و محبت کا موضوع جو انسانی زندگی میں اپنی مرکزیت کی وجہ سے ہمیشہ موجود رہا ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا، لیکن احمد ندیم قاسمی کا کوئی افسانہ محض عشقیہ افسانے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عشق و محبت کی جذبات کی عکاسی ان کے ہاں ہمیشہ سماجی محرکات کے تانے بانے سے متاثر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 251۔ زندگی میں چاروں طرف بکھری ہوئی محرومیاں، پریشانیاں، ظلم و ستم اور ناانصافی اور عدم مساوات قاسمی صاحب کے افسانوں کے وہ موضوعات ہیں جو ان کی نمایاں افسانوں میں میرا دیس، جب بادل امڑے، پکا مکان، اصول کی بات، موچی وغیرہ کی زیر بحث آئے ہیں۔ ان موضوعات کی پیشکش میں قاسمی صاحب نے جن فنی بالیدگی اور چابک دستی کا ثبوت دیا ہے وہ ان کی ادبی حیات کی پاسداری اور دوام کی زبردست دلیل ہے۔ کوئی بھی فنکار اپنے ماحول سے علادہ ہو کر اعلیٰ پائے کا فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ فنکار کے آس پاس کا ماحول اسے تخلیقاتی کے لیے مواد مہیا کرتا ہے، اس سے مقامیت کا عنصر کاری کے ادیب کو ایک رشتے میں پرو دیتا ہے، دونوں ایک ہی مسئلے پر یکساں سوچ کے حامل بن جاتے ہیں۔ وہ خود گاؤں میں رہنے والے، ان کی ابتدائی عمر دیہات ہی میں گزری اور یہیں ان کے مشاہدات اور مطالعے ان کی شخصیت اور فن کا حصہ بنا۔ چنانچہ ان افسانوں میں دیہات اور ان کے مسائل کی عکاسی شہر سے کہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی ایک اور مداح نقاد خالد عرفان ان کی شاعری اور افسانوں کے مقامی رنگ پر گفتگو کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: مقامی رنگ میں میری مراد دیہاتی رنگ ہے جس میں وہ ایک کامیاب عکاسی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ایک مقامی رنگ کو بڑے فنکارانہ بانک پن سے استعمال کیا ہے اور اس کے حسن کو ایک فانی جوانی بخشی ہے۔ جب بھی شہری زندگی نے ندیم کو بری طرح متاثر کیا ہے، دیہات ہی ان کو سکون بخشتا ہے۔ ان کے ذہن کے رستے زخموں پر مرہم لگایا۔ دیہات نے قاسمی کو جو گراں قدر احساسات عطا کیے ہیں، ان کو افسانوں کی اور شاعری کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا۔ انہوں نے دیہات کی وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کو پریم چند کے بعد دیہات کی عکاسی اور دیہات کے باسیوں کے مسائل و مشاکل کا سب سے بڑا ترجمان کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پنجاب کے دیہاتوں بلکہ پاکستان کے دیہات کی بھرپور، مکمل، مؤثر عکاسی قاسمی صاحب کے یہاں ملتی ہے، بہت کم فنکاروں کے حصے میں آئی ہے۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری ضمن میں تحریر کرتے ہیں: صفحہ نمبر 252۔ ان کے افسانوں میں بیشتر پنجاب کی دیہاتوں میں بسنے والوں کی زندگی کی مصوری کرتے ہیں۔ اس زندگی کے
پچھلے برسوں کی روایات، نظام معاشرت، عقائد و توہمات کا سہارا ہے۔ افسانہ نگار ان کی فضا میں سانس لینے والے کسانوں اور زمینداروں اور ان کے بیوی بچوں، ان کے کھیت کھلیان، ان کے چوپال، ان کے کنویں، ان کے چشموں اور جانوروں تک ایسی ہمدردی اور دلچسپی رکھتا ہے جو ندیم اور پریم چند کے علاوہ کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتی۔ احمد ندیم قاسمی ایک حقیقت نگار ادیب ہیں۔ اس اعتبار سے وہ پریم چند کے پیرو ہیں۔ ڈاکٹر قمر رئیس احمد ندیم قاسمی کے اسی پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ندیم حقیقت کی اس اعلیٰ روایت کا محافظ اور معمار ہے جس کی تشکیل اور آبیاری پریم چند نے کی تھی۔ پریم چند نے زندگی سے اپنی ہمہ گیر دلچسپی کی وجہ سے اردو افسانے کے فروغ کو بے شمار راہیں دکھائی ہیں۔ آج اردو افسانے میں جہاں بھی حسن اور حقیقت کا جوہر چمک اٹھا ہے وہ پریم چند کی ہی ہے۔ انہوں نے پہلی بار گاؤں کی زندگی اور کسانوں کی محرک اور جاندار تصویریں پیش کی ہیں، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک مدت تک زرعی جاگیردارانہ نظام کی بعض قدروں کو رواداری، سادگی، شرافت، نفس محبت اور ایثار و اخوت کا نام دے کر اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ سماجی بے انصافی، طبقاتی چیزیں، معاشی احتسال کے خلاف جہاد کرنے کے باوصف وہ گاؤں کی زندگی اور کسان کے کرداروں میں یہ مثالی اوصاف ضرور تلاش کر لیتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانے اپنے زمانے کے حالات، اپنی زمین کی سچائیوں اور اپنے گرد و پیش کی کیفیتوں سے پوری طرح منسلک ہونے کے باوجود صافیانہ بیان نہیں، اور نہ ہی ان کے اجزائے اظہار دیبانہ تاثر و تناسب سے زیادہ غیر ادیبانہ بے حسیاتی پر مبنی ہے۔ ان افسانوں کے مطالعے سے حیت کا واضح احساس ابھرتا ہے جس فن کے عصری شعور نے ایک متعین صورت عطا کی ہے۔ قاسمی کے حقیقتوں کا تانا بانا بغیر کسی تصور حقیقت کے نہیں بنتا۔ اس تصور میں حقیقت اور واقعیت نے مل کر ان افسانوں کو مخصوص مزاج دیا ہے۔ اپنے افسانوں میں وہ پریم چند کی حقیقت پسندی کے ایک بڑے جزو یعنی مقامی زندگی کی تفصیلات سے آب و رنگ مستعار لیتے ہیں، لیکن پریم چند سے کہیں زیادہ افسانے کی مجموعہ تراش خراش میں خیال کی شاعرانہ لطافتوں سے کام لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 253۔ قاسمی کی شاعرانہ خواب سازی اور بہتر زندگی کے تصور کی حرکت آفرینی جہاں ان کے افسانوں کو انسان دوستی کے محرکات عطا کرتی ہیں، وہاں بعض اوقات ان کے کردار، واردات اور مجموعی افسانوں احوال میں شاعرانہ استعارے یا علامات و نقوش بن جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے قاسمی کے افسانے اپنے دور کی شعور کو پیش کرنے کا تخلیقی عمل ہے۔ وہ ان کی زندگی کے تضاد اور تضامات کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ شاعرانہ حسن، مثال آرائی، تصوراتی شکل سازی اور ذہنی تجدیدات نے مل کر انہیں صورت عطا کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی حب الوطنی اور سرزمین وطن کی مٹی سے محبت کسی بھی شوق و شعبہ سے بالاتر ہے، اسی لیے ان کہانیوں میں وطن کی مٹی سے جو محبت کا جذبہ ابھرتا ہے وہ دراصل وطن کی مکینوں سے محبت کا اظہار ہے۔ ڈاکٹر حنفی فوق ان کے اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، احمد ندیم قاسمی کے لیے زمین سے محبت کا تصور مجرد اور مطلق تصور نہیں، بلکہ اس کے معنی زمین کے باشندوں سے محبت ان کی بہتر معاشی زندگی، معاشی، ذہنی اور تہذیبی زندگیوں کے لیے کوشش مسلسل ہے۔ قاسمی نے بہتر زندگی کی جدوجہد سے منظردار بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے نئی صبح آگاہی کے بیدار ہوتے ہی حقیقتوں کو جان کنی سے دوچار پایا ہے۔ مشرق کے افق کو چمکتے ہوئے دیکھ کر گجر بجا دینے کے مدعی ہیں۔ وہ درانتی اور کتاب کے حسن دونوں کو پہچانتے ہیں، سب سے بڑھ کر کہ وہ اس محبت کے گناہ گار ہیں جسے ایک رخ نفرت بھی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں ایک نمایاں پہلو ان کی فطرت انسانی کی نبازی اور اس کی مختلف صورتوں سے مکمل واقفیت اور پھر بھرپور انداز میں انسانی فطرت کی خوبصورت عکاسی ہے۔ قاسمی صاحب کے ایک فاز ناقد اس ضمن میں تحریر کرتے کہتے ہیں، احمد ندیم قاسمی فطرت انسانی کے بہت اچھے نبض شناس ہیں۔ انسان اپنے آپ کو جس انداز میں دھوکہ دیتا ہے، اپنے لیے جھوٹے سہاروں کی تسکین کا سامان تلاش کر لیتا ہے، اس کی بہت اچھی نشان وہی ان کے افسانوں سے ملتی ہے۔ گھر سے گھر تک اس کی ایک بین مثال ہے۔ یہ افسانہ بظاہر مزاحیہ ہے لیکن دراصل عبرت ناک ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی اپنی اصلی حالت کو چھپانے کے لیے، دوسروں کی نظر میں عزت و اعتبار حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کو کس فریب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جوانی اور
بڑھاپے کے درمیان موجود کشمکش کو افسانہ فالتو میں نمایاں کیا گیا ہے۔ بیٹے بیٹیاں کی ازدواجی زندگی کی ناموریاں جو عمروں کے تفاوت میں ہوتی ہیں زیر بحث لائی گئی ہیں۔ انہیں بہت سے ضبط اور سلیقے کے ساتھ بے نقاب کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں گھر سے گھر تک کا ایک اقتباس دیکھیے۔ اے بہن نور النساء، ذرا خدا کے لیے ہنسیے۔ کیا یہ ہنسی کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسرے کے گھر جائے تو اپنے ہی گھر جا نکلے، اور بہن میری معصومہ بھی اپنے گھر سے چلے گی تو اپنے ہی گھر جائے گی۔ قسم قرآن مجید کی، پسینہ سرخی پاؤڈر بہا لے جائے تو نیچے سے کیسے سچے اور کھرے چہرے نکل آتے ہیں۔ اسلوب یا اسٹائل کی فی الحقیقت فنکار کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بات قاسمی صاحب پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ ان کا فن ان کی شخصیت کا دوسرا رخ ہے۔ ڈاکٹر حنیف فوک لکھتے ہیں، احمد ندیم قاسمی کے فن اور شخصیت میں جو گہرا ربط ہے وہ محض ذہنی تجسس، فکری تلاش اور جذباتی خلوص کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کا زیادہ بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے حقائق کی زندگی کے ارتقائی تصور کے ذریعے تخلیقی تعبیر کرتے ہیں، اور پھر اس تعبیر کو اپنی شخصیت کا جزو بنا کر پیش و قدم اجتماعیت حیت کی جمالیاتی صورت سازی میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کے فن میں جو استحکام اور شخصیت میں جو استواری آتی ہے وہ انہیں ایک جانب اور خودرا فروشوں سے مختلف بنا دیتی ہے۔ وہ صرف لمحہ گریزاں کا احساس رکھتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ ندیم کے کرداروں کی۔ اس حصے میں یہ بات واضح ہے کہ ندیم کے کردار خواہ شہری زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یا دیہاتی حیات سے، دونوں حقیقت کے بہت قریب ہیں۔ وہ ندیم نے اپنی فنکاری چابکدستی اور ان سب کو حیات دوام دے رکھی ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار عام طور پر مجبور و مکفور، مفلسی اور غربت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ عدم مساوات اور معاشرتی اور طبقاتی گروہ بندیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ منگو، گلابو، ہادی کمہار، مولوی ابوالفضلو اور اس طرح کے دیگر لافانی کردار ندیم کی کردار نگاری کا اعلیٰ اور مکمل نمونہ ہے۔ یہ فہرست ادھوری ہے، لیکن ندیم کے کرداروں کے بارے میں پروفیسر غلام رسول تنویر کی یہ رائے ہے کہ وہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 255، پختہ رنگوں میں ابھارے ہوئے یہ کردار ایک گیلری کی شکل میں متوسط اور مفلس طبقے کے ہر شعبے کی، ہر پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر کردار اپنی جگہ اعلیٰ کردار نگاری کا نمونہ ہے، لیکن شاہکاروں سے سجی ہوئی ساری گیلریاں چوپایوں اور بگولے یعنی ندیم کے ابتدائی افسانوں کے مجموعے کے آسیب سے آزاد ہیں نہیں۔ ان کے سبھی کردار و جرم ضعیفی کی سزا کسی نہ کسی رنگ میں بھگت رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ربع صدی گزر گئی اور مکمل آزاد ہو گیا، اور ملک مکمل آزاد ہو گیا۔ کردار جرم ضعیفی کی سزا نہ کسی رنگ میں بھگت رہے ہیں۔ جمہوری قدریں بدل گئیں، لیکن ندیم کے کردار اس رنگ سے باہر نہیں نکل سکے جو مفلسی کی کوکھ میں جنم لیتا ہے، کیونکہ اس رنگ کے کئی روپ، کئی شکلیں ہیں۔ دیہاتوں میں مفلسی کا یہ آسیب سیاہ ہے تو شہروں میں سفید۔ ندیم نے ان سیاہ سلفد اور سلیٹی رنگوں کے سہارے دیہی اور شہری معاشرتوں سے جو ہر قسم کے کردار تخلیق کیے ہیں، وہ واقعاتی طور پر ان معاشروں کے سچے نمائندے اور ادبی سطح پر ہمہ وقتی صفات کے حامل ہیں۔ ان کرداروں کے سہارے ہم عوام کے سارے چہروں، ساری شکلوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ان کو کوئی سیاہی پوشیدہ رہتی ہے، نہ سفیدی، نہ حسن قبا، دلوں میں اترتی ہوئی مایوسی، جسموں میں اترتی ہوئی سیاہی اور روحوں میں اترتا ہوا نور سبھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وحدت تاثر افسانے کی جان خیالی کی جاتی ہے۔ کسی بھی اچھے افسانے میں اس خصوصیت کا ہونا لازمی ہے۔ ندیم کے افسانوں میں یہ صفت بدرجہ اتم شامل ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس ندیم کے افسانوں کے بارے میں کہتے ہیں، ایک انگریزی افسانہ نگار خاتون نے لکھا ہے، ناول اگر شادی شدہ بھری پڑی زندگی ہے تو افسانہ عشق کا تیر ہے جو لگتے ہی دل کو چیر جاتا ہے۔ پریم چند نے افسانے کے فنی پہلو پر نظر رکھ کر اس بات کو یوں کہا ہے کہ افسانہ درپک کی وہ تان ہے جس میں فنکار محفل شروع ہوتے ہی اپنی صلاحیتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ دونوں نے افسانے میں وحدت تاثر اور اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ افسانے کا افسوں کسی ایک نقطے کی گرد ہی جاگتا ہے۔ فضا کی تخلیق، اشخاص، عمل اور مکالمے وغیرہ محض ایک وسیلہ ہوتے ہیں، قاری توجہ کو جذب کرنے اور اس نقطے کی طرف کھینچے گا۔
اس عمل میں باکمال فن کا ابتدائی سطروں سے قاری کے اندر دلچسپی پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعتماد حاصل کرتا ہے، اس کے تخیل کو اکساتا ہے، جذبات تعمیر کو جگاتا ہے، احساسات اور ذہن کو روشنی بخشتا ہے، اور ان کے سارے عناصر کے تناسب اور موزونیت کا نام مجلیاتی تکمیل ہے۔ صفحہ نمبر 256۔ ندیم کے افسانے فن پر اسی قدرت کے شاہد ہیں۔ وہ بعض دوسرے افسانہ نگاروں کی طرح اپنے تخیل کے رنگین اور سرکش دھارے میں نہیں بہتا، اس پر گرفت رکھتا ہے اور اس سے کام لینے کا ہنر جانتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے احساس اور تاثر کی وحدت کو افسانوں کے لیے تارپود میں ضبط و توازن سے سمو لیتا ہے۔